آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم ظالم مت بنیں، کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس طرح نہ ہو کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اپنے زیادتی، ظلم، لاپرواہی کی وجہ سے خراب کر دیں۔ عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، کیونکہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ یہ زندگی ہم اگر محبت اور پیار سے جئیں اور گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنائیں تو ہمارے بچے بھی اس میں پھلیں گے اور پھولیں گے۔ جس طرح ایک پودا ہوتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے، اس کو پتے لگتے ہیں اور پھر پتوں کے بعد اس میں پھول کھلتے ہیں۔ تو یہ آپس میں جب آپس میں اعتماد ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، آپ برداشت کریں گے۔ کتنے ہمارے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ مذاق کر جاتے ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمیں بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، زیادتیاں ہو جاتی ہیں دوستوں کی طرف سے، ہم ان کو تو بھول جاتے ہیں، وہاں دانت نکال کر ہنستے رہتے ہیں، کہے لگاتے رہتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ تو گھر میں آ کر پھر ہم کیوں اتنے خود پسند اور خود غرض ہو جاتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی؟ مجھے امید ایسا نہیں ہوگا۔ کہا لگانے کی جگہ تو گھر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کہے لگائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا، جب آپ ہنستے ہیں تو اتنے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کے بھائی اگر آپ کو دیکھیں تو ان کو چاہیے دعا دیں کہ تم ایسے ہی ہنستے رہو، تم ایسے ہی ہنستے رہو۔ تو خوشی اور مسرت کا جو سب سے اچھا مرکز ہے وہ گھر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ۔ اور یہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، معذرت کیجیے گا، مجھے معذرت ہے، میری گفتگو طویل ہو گئی ہے۔ ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں مستقبل کے چیلنجز کے لیے، تو یہ ماں باپ مل کر کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں یہ بچے ہمارے آگے آئیں اور بہترین کارنامے سر انجام دیں۔ ہماری ان نوجوانوں پر نظر ہے، ہم ان کے لیے دعاگو ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے جو بھی شعبہ ہے زندگی ہے، سیاست ہے، سماجی خدمت ہے، پروفیشنل لائف ہے، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیکنیشین، پلمبر، نرس، پیرامیڈک، جو ہیں ان میں بہترین خدمات سر انجام دیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ پوری کمیونٹی، ہمارے لوگ ان کی اس خدمت کو سراہیں گے اور سمجھیں گے۔ بڑی خوشی ہوئی کمیونٹی 1 کے نام سے دوست مل جل کر یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس کام اور اس جذبے کو وہ برقرار رکھیں گے۔ تو آج ہم یہاں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم یہ تو کوشش کریں کہ جو دل میں نا تھوڑا سا ہم نے بغض پال کے رکھا ہے، تھوڑی سی ناراضگی ہے، بغض بڑا لفظ ہو جائے گا، تھوڑی سی ناراضگی ہے، تھوڑی سی ناپسندیدگی ہے، تھوڑا سا اپنے آپ سے کچھ زیادہ پیار ہے، تو اس پیار کو تھوڑا سا اپنے بیوی بچوں پر بھی نچھاور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس پیار کی اس نچھاور کرنے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم خرچ کرو گے تو میں برکت دوں گا۔ نچھاور کریں گے اپنے بیوی بچوں پر آپ، اور بیوی آپ پر نچھاور کرے گی، تو اس عنایت میں، اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرما دے گا، تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ ماشاءاللہ ڈربی کے دوستوں کو آفرین ہو، جو ان کی خدمات اور کارنامے ہیں بہترین اور لاجواب ہیں، اور اس محفل میں حاضر ہو کر بہت مسرت اور خوشی محسوس ہوئی۔ خواتین موجود ہیں، انہوں نے بھی مجھے امید ہے کہ اس پیغام کو سمجھا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے دوست، ہمارے نوجوان اردو نہیں سمجھتے، ان کے لیے معقول بندوبست ہوگا کہ وہ چیز سمجھ سکیں۔ اگر نہیں سمجھ پائے ہیں تو اگر کوئی اس پیغام کو، جو آج اس کو کہا گیا کہ آپ دیں، اگر اس کو انگلش فارمیٹ میں تھوڑے مختصر انداز میں ہی صحیح پیش کر دیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان دوست سمجھ سکیں۔ یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں۔ یہ ذکر جو کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پہچاننے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو اور اپنے ذات کو، تو یہ دل ہے، دل میں توجہ رکھیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ زبانی ذکر نہیں، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف۔ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے سوئے جاگے اللہ 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 اللہ، یہ مشق کر کے تو دیکھیں، تو یہ دیکھیں کیسے دل اللہ کے ذکر میں جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے دوست تھے، وہ کہتے تھے کہ میں اپنے گاؤں میں گیا، بچے بنٹے کھیل رہے تھے، وہ جو شیشے کے ہوتے ہیں نا، ان سے وہ کھیل رہے تھے، تو کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک دو بچے ایسے تھے جو کہ میرے تھے،
تو وہ بچے جب وہ ان سے نشانہ لگا رہے تھے دوسرے بنٹوں پر، ایک ہاتھ میں ہو، اگر کسی کا لگے تو بھی وہ اس کے منہ سے کچھ ناشائستہ الفاظ نکلے، نہ لگے پھر بھی ناشائستہ۔ میں نے دیکھا جو میرے بچے کھڑے تھے وہ نشانہ لگا رہے تھے، لگ جائے تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلتا تھا اللہ۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ چھوٹے بچے تھے، وہ لاؤڈ اسپیکر پر وہاں بیان کرا، میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر۔ جب رگ و رگ میں، خون کے قطرے قطرے میں اللہ کی یاد سما جاتی ہے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ بھی یاد کرتا ہے۔ یہ جو بے اختیار زبان سے اللہ نکلتا ہے، یہ اس کی یاد کی نشانی، وہ ہمیں یاد فرما رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ذکر کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جائے گے، اللہ 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 اللہ، مراقبہ کریں، روزانہ ختم شریف پڑھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، مشائخ عظام کی بارگاہ میں، اور آنکھیں بند کر کے دل میں توجہ کر کے اللہ 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 یہ کریں۔ اور نماز ہم پابندی سے ادا کریں، 5 وقت ادا کریں، اور اسی طرح ہم رمضان مبارک کے روزے رکھیں، اسی طرح ہم زکوٰۃ جس کسی پر ہم میں سے واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جس کسی پر حج فرض ہے اور اس کے اندر اتنی توانائی طاقت ہے تو وہ خود یہ فریضہ سر انجام دے، اگر اس کے اندر یہ توانائی نہیں ہے تو شریعت میں گنجائش رکھی گئی ہے، وہ حج بدل کروا سکتا ہے۔ تو جو فرائض ہیں ان کی ہم پوری پابندی کریں، انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، پڑھا لیتے ہیں۔ جی جی، یہ تھوڑی دیر دوستوں نے کہا ہے کچھ دوست دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو دعائیں پڑھا دیتے ہیں۔ جو بھی پڑھنا چاہیں تو جن کا ارادہ ہو تو وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ جن دوستوں کو ہاتھ کپڑے تک پہنچے تو اس میں ڈال سکتے ہیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوستوں کے پشت پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ جن کا بھی ارادہ ہو طریقہ عالیہ میں شامل ہونے کا تو وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا ہم سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہماری آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں باہمی محبت اور اتفاق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے رزق اور روزی میں کشادگی عطا فرما۔ جو مشکلات کا شکار ہیں مرد اور خواتین، ان کی مشکلات آسان فرما دے۔ جن کی تمنائیں ہیں نیک اولاد کی، یا الہ العالمین ان کو صالح صحت مند اولاد عطا فرما۔ جن کو قرض مرض اور میں مبتلا ہیں، یا الہ العالمین ان کو قرض اور مرض سے نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مسلمان بھائی جو تکالیف میں مبتلا ہیں، فلسطین میں، غزہ میں، کشمیر میں، اور جہاں جہاں بستے ہیں، یا الہ العالمین ان کی مشکلات کو آسان کر ان کو آزادی عطا فرما۔ ظالموں کو اپنے انجام پر پہنچا۔ اے پروردگار، ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار، ہماری زندگیوں کو، ہمارے شب و روز کو اپنی یاد اور ذکر میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری حاضری قبول فرما۔ ربنا، جو احباب جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، ڈربی کے ہمارے دوست، ہمارے نوجوان، ان سب کی اس جذبے، اس خدمت کو قبول فرما دے، ان کو برکتیں عطا فرما دے،
ان کو اچھا روزگار اور کامیابی اور بھلائی عطا فرما دے۔ جو ہم